اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گناہان کبیرہ، جلد نمبر 5، فائل نمبر 5، صفحہ نمبر 111، گناہ کبیرہ نمبر 35واں گناہان کبیرہ، اکل المیت والدم واللحم الخنزیر، مردار، خون اور خنزیر کا گوشت کھانا۔ کبائر منصوصہ میں سے 35واں گناہ مردار، خون اور خنزیر کا گوشت کھانا ہے، اور ہر وہ چیز کہ جس کے ذبح کے وقت خداوند عالم کا نام نہ لیا ہو۔ اور روایت عامش میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ اور فضل بن شادان نے امام علی رضا علیہ السلام سے کہ اس کے کبیرہ ہونے کی صراحت کی ہے، اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 173 اور سورہ انعام آیت نمبر 145، سورہ نحل میں آیت نمبر 116 میں اس کی حرمت کی تصریح کی گئی ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 3 میں کہ اے لوگوں، از خود مرا ہوا جانور، خون، سور کا گوشت اور جانور جس پہ ذبح کے وقت خدا کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا جائے، اور گردن مروڑا ہوا اور چوٹ کھا کے مرا ہوا، اور جو اونچی جگہ سے کنویں وغیرہ میں گر کر مر جائے، یا جو سینگ سے مار ڈالا جائے، اور جس کو درندے نے پھاڑ کھایا ہو، یہ سب چیزیں تم پر حرام کی گئی ہیں، اور یہ گناہ کی بات ہے۔ المختصر مذکورہ اشیاء کے کھانے کی حرمت اور کبیرہ ہونے میں کوئی شک نہیں، البتہ ان میں سے ہر ایک کی حقیقت اور اقسام اور فروعات کا جاننا ضروری ہے جو کہ قرار ذیل میں ہے۔ صفحہ نمبر 112، مردار، ہر وہ جانور جو تزکیہ شرعی کے بغیر مر جائے وہ مردار ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر خون جہندہ رکھتا ہو تو نجس بھی ہوگا، لیکن اگر تزکیہ ہو گیا تو پاک ہے، سوائے کتے اور سور کے جو ہمیشہ نجس اور قابل تطہیر نہیں ہیں۔ اگر حلال گوشت جانور ہو تو پس تزکیہ کے بعد اس کا کھانا حلال ہے۔ اس بنا پر حلال گوشت جانوروں کی پہچان اور تزکیہ شرعی کی کیفیت جاننا ضروری ہے۔ انجمن تبلیغات اسلامی کی ایک مجموعہ میں تحریر ہے کہ فقہ اسلامی میں انتہائی وضاحت و دقت سے حلال گوشت جانور معین ہوئے ہیں۔ جب ایک دانش مند جو طبیعت کا ماہر ہو اس طرف توجہ دے تو وہ ان بڑے علمی حقائق کا جو اس تقسیم بندی میں استعمال ہوئے ہیں اور مشاہدہ کرے گا۔ دین اسلام نے عموماً طور پر گوشت خور جانوروں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ دین اسلام نے عمومی طور پر گوشت خور جانوروں کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ گوشت خور جانوروں کے معدے میں گندگی، ان کا گوشت گندا اور بدبودار ہوتا ہے، اس لیے ان کے گوشت کھانے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس زیادہ تر گھاس کھانے والے جانوروں کو حلال جانتا ہے۔ وہ تمام جانور جو ناخن رکھتے ہیں وہ حرام ہیں، اور جو حیوانات کھر رکھتے ہیں وہ حلال ہیں۔ ان میں سے کچھ کو مکروہ کہا گیا، مثلا گھوڑا، خچر وغیرہ، اور پرندوں میں حلال حرام کی تمیز ان کے پر ہلانے پر موقوف ہے۔ جو پرندے فضا میں پرواز کرتے وقت اپنے پروں کو زیادہ پھیلا کر رکھیں وہ حرام ہیں، اور جن کے پروں میں پرواز کے وقت سکون سے زیادہ حرکت ہو وہ حلال ہیں۔ اس کے علاوہ تحریر ہے کہ اسلام نے شکار کو آزاد قرار دیا ہے، لیکن اسے صرف اس وقت جائز قرار دیا ہے کہ جب شکاری اپنے گھر والوں کو فائدہ پہنچانے یا اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے شکار کرے، اور ایسا شکار کہ جس سے مراد صرف لہو و لعاب اور حیوانات کو مارنا ہو تو یہ جائز نہیں۔ سفر میں اس شکاری کی نماز قصر نہیں ہوگی، روزے بھی رکھے گا کیونکہ اس کا سفر غیر شرعی اور حرام ہے۔ مجموعہ تبلیغات اسلامی کا بیان یہاں پہ ختم ہوا۔ حیوانات کی 3 قسمیں ہیں: زمینی، آبی، ہوائی۔ زمینی جانور 2 قسم کے ہوتے ہیں: پالتو یعنی وہ جانور جو انسانوں کے ساتھ بسر کرتے ہیں، اور وحشی جو جنگل و بیابان میں رہتے ہیں۔ صفحہ 113، زمینی حیوانات۔ پالتو جانوروں میں صرف گائے، بھیڑ، اونٹ حلال گوشت ہیں، اور گھوڑے، گدھے، خچر کا گوشت کھانا مکروہ ہے۔ ان 6 کے علاوہ دوسرے پالتو جانوروں میں مثلا بلی کا حرام گوشت ہے۔ جنگلی جانور حلال نہیں ہے سوائے ہرن کی اقسام کے، مثلا پہاڑی بکرا، بارہ سنگھا، جنگلی گائے، جنگلی گدھا، خچر، اور تمام درندوں کا جانوروں کا گوشت یعنی ایسے گوشت خور جانور جو کہ نوکیلی چونچ اور پنجہ رکھتے ہوں، چاہے قوی ہوں مثلا شیر، چیتا، بھیڑیا وغیرہ، یا ضعیف ہوں مثلا لومڑی، بجو اور اس طرح کا خرگوش کا گوشت اگرچہ درندوں میں نہیں ہے لیکن حرام ہے۔ حشرات یعنی کیڑے مکوڑوں کی تمام اقسام کا کھانا حرام ہے، مثلا سانپ، چوہا پالتو ہوں یا جنگلی، اور بھنورا، کیڑا، ساہی ایک خاردار جنگلی خاردار چوہا ہوتا ہے، سیاہ بھنورا، جوں وغیرہ۔ صفحہ نمبر 114، ہوائی حیوانات۔ ہوائی جانوروں یعنی پرندوں میں سے کبوتر کی تمام اقسام حرام ہیں،
तमाम इकसाम हलाल हैं। मसलन कुमरी कबूतर की तरह का एक खुश आवाज़ परिंदा, चकोर, बटेर, तीतर, कता, मुर्गाबी और मुर्गों की इकसाम और चिड़ियों की किस्में, मसलन बुलबुल, चंडोल एक चिड़िया का नाम है। सरद मोटे सर और चोंच वाला आधा सफ़ेद आधा स्याह परिंदा जो चिड़िया का शिकार करता है। और सवाम यानी खाकस्तरी रंग की लंबी गर्दन वाला परिंदा जो गालिबन खजूर की दरख्तों पर रहता है। और शकराक जो कि सब्ज रंग का खूबसूरत परिंदा कबूतर के बराबर, उसके स्याह परों पर सब्ज, सुर्ख और स्याह धारियाँ होती हैं। चमगादड़ और मोर और वो गोश्त खोर परिंदा जो पंजा रखता हो, ख्वाह कवी हो कि जो जानवर को चीर फाड़ सकता हो, मसलन शिकारी बाज, चरख एक किस्म का परिंदा, अकाब, शाहीन, बाशक एक शिकारी परिंदा जिसे बादशाह कहते हैं, या ज़ईफ़ हो, मसलन गिद्ध। बिनाबर एहतियात कौवों की तमाम किस्मों से इज्तनाब करना चाहिए, यहाँ तक कि ज़ाग से भी, यानी खेतों के कौवों से। और अलबका यानी कि जिसका रंग स्याह और सफ़ेद होता है, और वो मोटे और स्याह रंग के कौवे जो मुर्दार खाते हैं, क्योंकि एहतमाल ये है कि ये दरिंदा सिफ्त परिंदों में से हों। जो कुछ बयान किया गया है इस बारे में रिवायत में ख़ास हुक्म मौजूद है। वो परिंदे जिनके बारे में कोई ख़ास हुक्म वारिद नहीं हुआ तो बतौर कुल्ली हराम गोश्त के हलाल से जुदा करने और उसके पहचान के लिए शरह में 2 अलामात का जिक्र किया गया है। नंबर 1, परवास के वक्त परों में सुकून से ज़्यादा हरकत हो। नंबर 2, 3 चीज़ें रखता हो। सेसा यानी वो इजाफी उंगली जो परिंदे की रान के नीचे हो, हौसला यानी पोटा, और कानसा यानी संगदाना। हर हैवान का अंडा इसी हैवान के हुक्म में है, यानी हलाल गोश्त हैवान का अंडा हलाल है और हराम गोश्त हैवान का अंडा हराम है। किसी ऐसे जानवर का अंडा कि जिसके बारे में हमें मालूम ना हो कि हलाल गोश्त है या हराम गोश्त, अगर इसका अगला सिरा और निचला सिरा बराबर ना हो, मसलन मुर्गी और कबूतर के अंडे की तरह का, तो हलाल है। अगर दोनों तरफ से बराबर है तो हराम है। ज़िमनन याद रखिए कि हलाल गोश्त जानवर 2 चीज़ों की वजह से हराम गोश्त हो सकता है। नंबर 1, निजासत खाने से। नंबर 2, इंसान के वती करने की वजह से। और इन दोनों के अहकामात का रिसाला अमलिया में जिक्र किया गया है। सफ़ा नंबर 116, आबी हैवानात। और पानी के जानवरों में सिर्फ छिलके वाली मछली हलाल है और उसके छिलकों से मुराद हकीकी छिलके हैं, ख्वाह उसके छिलके बाद में किसी वजह से गिर चुके हों। मसलन कनात कबा मछली जिसे कहते हैं, ये इंतहाई शरीर होती है और तमाम चीज़ों पर अपने आप को मारती और मलती है, जिसकी वजह से उसके छिलके गिर जाते हैं और गालिबन उसकी छिलकों वाली दुम बाकी रह जाती है। सफ़ा नंबर 116, हैवानात का तज़किया। वो हैवानात के जो खून जहिंदा रखते हों, शरअन उनका तज़किया 2 चीज़ों से होता है, एक तो शिकार के ज़रिए, दूसरा ज़िबा के ज़रिए। शिकार में हलाल करने की 2 सूरतें हैं, एक उस दाए व कुत्ते के ज़रिए कि जो हुक्म मानता हो, यानी जब उसे कहें जाओ तो चला जाए, जब कहें आओ तो आ जाए, और अपना शिकार खाने का आदी ना हो। कुत्ते को शिकार पर छोड़ने वाला मुसलमान हो, छोड़ते वक्त उसने अल्लाह का नाम लिया हो, कुत्ता शिकारी की नज़रों से ओझल ना होने पाए। शिकार के हलाल होने के दूसरे असबाब तलवार और नेज़े और लोहे के नुकदार हथियार, कारतूस वगैरह हैं। इस तरह के हैवान के बदन को पारा कर दे, ख्वाह ये हथियार आहनी हो या किसी और धात का बना हुआ हो, शिकार के हलाल होने का बाइस है, मगर शर्त यह है कि तीर अंदाज मुसलमान हो, तीर चलाते हुए बिस्मिल्लाह कहे। अगर इन शराइत के साथ कुत्ते या तीर तफंग के साथ से शिकार का काम तमाम हो जाए तो उसका खाना जायज़ है, लेकिन अगर शिकारी अपने शिकार को जिंदा पाले तो उसे उन शराइत के साथ के जिनका जिक्र होगा ज़िबा करे। अलावा अज़ीं दूसरे मसाइल जैसे कि चीते, जाल, कमंद वगैरह से किया हुआ शिकार नाजायज़ है, मगर ये कि जिस वक्त शिकारी पहुँचे और शिकार जिंदा हो वो उसे ज़िबा कर दे तो जायज़ है। इसके अलावा जंगली हलाल गोश्त जानवर शिकार करने से सिर्फ उस वक्त पाक व हलाल होगा जब वो फरार हो सकता हो या परवाज कर सकता हो। इसी बिना पर हिरन का वो बच्चा जो फरार ना हो सकता हो, वो कबक यानी चकोर का बच्चा जो परवाज ना कर सकता हो, तो ये कुत्ते या असले से शिकार करने से हलाल और पाक नहीं होंगे। गोश्त खाने के बारे में गुफ्तगू। सफ़ा नंबर 117, तफसीरुल मीज़ान में सूरह माइदा की 30वीं आयत के ज़मन में 3 फसलों में मुफीद बातें बयान की गई हैं, जिनका खुलासा यहाँ पे बयान किया जाता है। नंबर 1, गोश्त खाने के बारे में तरह तरह के अकायद। सफ़ा नंबर 118,
بلا شبہ انسان بھی دوسرے حیوانات کی طرح نظام ہاضمہ رکھتا ہے اور اجزائے مادی میں سے ہر وہ چیز جو اس کے کام آ سکتی ہے اور جزو بدن بن سکتی ہے اپنی طرف جذب کرتی ہے۔ اس بنا پر طبیعت کے لحاظ سے کوئی مذائقہ نہیں کہ انسان ہر وہ چیز چبانے اور نگلنے کے قابل ہو کھائے، مگر یہ کہ نقصان دہ ہونے یا طبیعتاً تنفر کی بنا پر اس سے پرہیز کرے۔ مثلاً وہ سمجھتا ہے کہ فلاں کھانے کی چیز زہر وغیرہ کی بنا پر جسمانی لحاظ سے نقصان دہ ہے، یا یہ کہ وہ جان لے کہ فلاں چیز کا کھانا معنوی لحاظ سے اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ مثلاً وہ غذائیں جو مختلف مذہبوں اور شریعتوں میں حرام ہیں۔ تنفر: اگر انسان کسی چیز کو نجس سمجھتا ہو تو نتیجتاً وہ اس سے دوری اختیار کرتا ہے۔ مثلاً انسان اپنا پاخانہ نہیں کھاتا کیونکہ وہ اسے گندا اور غلیظ سمجھتا ہے۔ بعض اوقات اس کی کراہت و نفرت اعتقادی عوامل کی بنا پر ہوتی ہے۔ مثلاً مسلمان خنزیر کے گوشت کو نجس اور غلیظ سمجھتے ہیں، لیکن نصرانی اسے پاک و طاہر سمجھتے ہیں۔ غیر مسلم بہت سے حیوانات مثلاً کیکڑا، مینڈک اور چوہا کھاتے ہیں، جبکہ مسلمان انہیں برا سمجھتے ہیں۔ بس واضح ہو کہ انسان خصوصاً گوشت کھانے میں مختلف نظریات رکھتا ہے۔ بدھ مذہب کے آئین میں چونکہ تمام حیوانات کا گوشت کھانا حرام قرار دیا ہے، یہ تفریق دراصل ان حدود کو توڑنے کے نتیجے میں تھی جو کہ قدیم افریقی وحشی قوم اور دوسرے وحشیوں کے درمیان میں رائج تھی کہ وہ ہر قسم کا گوشت حتیٰ کہ انسان کا گوشت بھی کھاتے تھے۔ عرب کے لوگ چارپائیوں کا گوشت حتیٰ کہ دوسرے تمام حیوانات مثلاً چوہا، چھپکلی بھی کھاتے تھے، چاہے وہ خود مر جائیں یا دم گھونٹ کے مارا جائے یا کسی اور ذریعے سے انہیں مارا جائے۔ وہ کہتے تھے تم لوگ اپنے ہاتھوں سے مارے ہوئے کو تو کھاتے ہو، لیکن جس کو خدا مارے یعنی تزکیہ کے بغیر خود ہی مر جائے اسے نہیں کھاتے ہو۔ جیسا کہ نقل کیا گیا ہے کہ چین کے بعد بعض بت پرست افراد ہر قسم کے جانور کو کھا لیتے ہیں۔ ہم بیان کر رہے تھے کہ چین کے بعض بت پرست افراد ہر قسم کے جانور، کتا، بلی، کیڑے، سانپ، مینڈک، سیپی اور دوسرے حشرات بھی کھاتے ہیں، لیکن اسلام نے میانہ روی کے راستہ اختیار کیا ہے، یعنی ایسا گوشت کہ جسے انسان طبعاً اچھا اور سمجھے اور مباح قرار دیا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل ذیل میں بیان کی گئی ہے۔ چارپائیوں میں بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ کو حلال کیا ہے، ان میں سے کچھ کو مثلاً گھوڑے، گدھے وغیرہ کو مکروہ قرار دیا ہے، اور غیر شکاری پرندوں میں ان کو حلال کیا ہے جو کہ سنگدانہ یعنی پوٹا رکھتے ہوں اور پرواز کے وقت پر مارتے ہوں اور کبوتر کی طرح پنجہ نہ رکھتے ہوں۔ دریائی جانوروں میں کچھ مچھلیوں کو حلال کیا ہے جن کا فقہ کی کتابوں میں ذکر کیا گیا، اور جانوروں کے خون اور مردار اور ہر وہ جانور کہ جسے خدا کا نام لے کے ذبح نہ کیا گیا ہو اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اسلام کا مقصد یہ تھا کہ قانون فطرت یعنی انسانوں کے مستقبل کو بنیادی طور پر گوشت کھانے سے زندہ کرے۔ اس ضمن میں صحیح فکر اور طبع سلیم کو بھی محترم گردانا ہے، اور فکر صحیح اور طبع سلیم وہ چیز کبھی تجویز نہیں کرتی جو نقصان دہ ہو اور جس سے طبع انسان متنفر ہو یا جو بری لگے یا جس سے کراہت محسوس ہو۔ صفحہ نمبر 120۔ نمبر 2، اگر کسی جاندار کو مارنا کیا رحم کے خلاف ہے؟ ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ کیا جانور کی بھی روح ہوتی ہے اور وہ بھی انسان کی طرح موت کی تلخی کو محسوس کرتا ہے؟ بس یہ کس طرح مناسب ہے کہ ان کو زندگی جیسی نعمت سے محروم کر دیا جائے اور ان کی حیاتی کی شیرینی کو موت کی تلخی میں بدل دیا جائے، جبکہ خدا تو الرحم الراحمین ہے۔ اس کی رحمت سے یہ بات کس طرح میل کھاتی ہے کہ وہ حکم دے کہ جاندار کو ذبح کر دیا جائے تاکہ انسان اس سے لذت اٹھائے اور بہرہ مند ہو، حالانکہ دونوں کے نفس اور احساس مساوی ہیں۔ اس بات کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کچھ اعتراض کے طور پہ کہا جا رہا ہے یہ صرف جذبات اور احساسات کے حقائق پر غالب آ جانے کی بنا پر ہے۔ یاد رکھیے شریعت اور قانون سازی حقیقی مصالحے کی تابع ہے، نہ کہ خیالی جذبات اور احساسات کے۔ اس بات کی توضیح یہ ہے کہ العالم المادہ العالم التبدیل والتغیر، تغیر عالم مادہ عالم تغیر تبدل ہے، العالم عالم العقل والمعقول یعنی مرکبات زمین سے کھاتے ہیں اور زمین کو اپنے اندر ضم کرتے ہیں اور اس کو اپنی صورت میں لے آتے ہیں، جیسے انسان، حیوان، پرندے وغیرہ۔ اس کے بعد دوبارہ زمین انہیں کھاتی ہے اور فنا کر دیتی ہے۔ زمین مسلسل نباتات میں اور ان نباتات زمین میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جاندار پانی اور نباتات سے استفادہ کرتے ہیں۔ کچھ حیوانات دوسرے حیوانات کو غذا کے طور پر کھاتے ہیں، مثلا درندہ جانور دوسرے جانوروں کا شکار کرتے ہیں اور ان کا گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے کھانے کا طبعی نظام ایسا ہے کہ وہ دوسری چیز کوئی اور نہیں کھا سکتے۔ مثلا پنجوں والے پرندے
دوسرے پرندوں مثلا کبوتر اور چڑیوں کے مانند پرندوں کو پکڑتے اور کھاتے ہیں، اور چھوٹے پرندے بھی اناج وغیرہ کے دانے اور دانے دار چیزیں اور کیڑے مکوڑے مثلا مکھی، پسو، مچھر وغیرہ کھاتے ہیں، اور حشرات انسان اور دوسرے حیوانات کے خون سے استفادہ کرتے ہیں، اور نتیجتاً زمین ان سب جانداروں کو کھا جاتی ہے۔ اس بنا پر نظام تکوین اور ناموس خلقت کہ جو تمام موجودات پر مطلق ہے، کسی قسم کی پابندی کے بغیر یعنی حکومت رکھتا ہے، ہر چیز اس کی تابع ہے۔ خالق فطرت نے اس کا گوشت وغیرہ کھانے کا حکم دیا ہے اور وجود کے اجزاء کی اس طرف رہنمائی کی ہے۔ اس نے انسان کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ گوشت نباتات کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ بھیڑ کی طرح نہیں ہے کہ نہ دانتوں سے کاٹ سکے اور نہ اٹھا سکے، نہ ہی درندوں کی طرح ہے کہ نہ چبا سکتا ہو اور نہ نرم کر سکتا ہو۔ ان تمام صلاحیتوں کے علاوہ انسان کے منہ میں ذائقے کی قوت رکھی گئی ہے۔ وہ گوشت کھانے سے لذت اٹھاتا ہے، اس کے علاوہ وہ خواہش غذا جو دوسرے اعضاء ہضم میں قرار دیے، یہ سب تکوینی اور تخلیقی رہنمائی اور ان چیزوں کے مباح اور جائز ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اسلام ایک دینی فطری ہے کہ جس نے ہر وہ چیز کے جس کی طرف اس کی خلقت رہنمائی کرتی ہے اسے مباح قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے قوانین بھی وضع کیے ہیں کہ جنہیں خلاق فطرت نے مقرر کیا ہے، یعنی وہ گوشت جو جسمانی یا معنوی لحاظ سے نقصان دہ ہو، یا ہر وہ چیز جو طبع سلیم کو بری لگے اور جس سے نفرت پیدا ہو، اس سے اجتناب کا حکم دیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہر وہ چیز جو جسمانی اور روحانی نمو اور انسانی معاشرے کے مصالح کے خلاف ہو، اسے نقصان پہنچائے، مثلا جوئے یا مخصوص تیر اندازی سے گوشت تقسیم کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح خبائث یعنی نجس چیزوں کو جو کہ طبیعت انسان کو بری لگیں حرام قرار دیا گیا ہے۔ باقی اعتراض مہر و محبت اور رحم کی داستان کہ جو جانوروں کے ذبح کرنے کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، بلا شبہ رحم ایک امر تکوینی اور تخلیقی ہے کہ جو انسان کی فطرت اور بہت سے جانوروں میں ودیعت فرمائی ہے، اور یہ تکوینی اور تخلیقی مہر و محبت اس لیے نہیں رکھی گئی کہ سب کاموں میں اس کی اطاعت کی جائے، کیونکہ خود تکوینی اور تخلیقی رحمدلی اور محبت بطور مطلق نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو تمام موجودات میں آلام اور مصائب اور مختلف قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں کا نام و نشان نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ رحم و شفقت انسانی عدل کے مانند نہیں کہ جو بذات اخلاق فاضلہ میں سے ہو اور ہر گوشہ زندگی کو احاطہ کرتا ہو، لہذا ہر حالت میں رحم سے کام لینا چاہیے۔ تو ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم ظالموں کا مواخذہ کریں یا مجرم کو سزا دیں یا دشمن سے دشمنی کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو زمین اور اہل زمین فتنہ فساد سے ہلاک ہو جائیں گے۔ لہذا بطور عموم یہ حکم دیا گیا ہے کہ مہر و محبت کو پیش نظر رکھا جائے، لیکن جانور کو سختی سے اور اذیت دے کے ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ ذبح کیے ہوئے جانور کی روح جدا ہونے سے قبل اس کے اعضاء کاٹنا اور کھال اتارنا جائز نہیں ہے۔ منحنکہ یعنی کہ گلا گھونٹا ہوا اور موقوذہ یعنی اتنا مارا کہ جس سے وہ مر جائے، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے جبکہ وہ دیکھ رہا ہو ذبح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس باب میں تحریر ہے کہ اسلام نے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلانے کا حکم دیا ہے اور جس قدر ہو سکے ذبح ہونے والے جانور کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ اس کے علاوہ دوسرے احکام فقہی کتابوں میں تفصیل سے مذکور ہیں۔ اور رحمت الہی کی بات کہ خدا رحم الراحمین ہے۔ رحم الہی کا مطلب رقت قلبی اور تاثر شعوری یعنی حس نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد مستحق کو اس حد تک فیض و رحمت پہنچانا ہے کہ جس کا وہ سزاوار ہے۔ لہٰذا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ عذاب ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے رحمت اور خیر ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کا برعکس بھی۔ بس حکمت الہی کی نظر سے جائز نہیں کہ قانون بناتے وقت ہمارے جھوٹے احساسات کسی امر خداوندی کو غلط سمجھیں اور حقیقت واقعے کے برخلاف غفلت سے فیصلہ کریں۔ گزشتہ باتوں سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اسلام نے گوشت کھانے کو جائز قرار دیا ہے اور جو شرائط و قیود اس کے مباح اور جائز ہونے کے لیے مقرر کی ہیں اس میں اس نے فطرت کی پیروی کی ہے۔ صفحہ نمبر 124۔ نمبر 3، اسلام نے ذبح کا حکم کیوں دیا ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ گوشت کھانے کی کو فطرت اور خلقت نے جائز سمجھا ہے، تو پس اس سلسلے میں حکم رحم کی رعایت کے لیے اس حیوان پر جو خود مر جائے اکتفا کیوں نہیں کیا گیا؟
اس سوال کا جواب فصل 2 میں جو باتیں تحریر کی گئی ہیں اس سے ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ رحمت کے ایسے معنی لینے کا لازمہ حقیقی احکامات کو باطل کرنا ہے، اور اسلام نے اسی جذبہ رحم کو نوع انسانی میں قائم رکھنے کے لیے رحم کرنے سے متعلق احکامات دیے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر فقط مردہ وغیرہ کو جائز قرار دے دیتا تو نہ صرف اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا جسمانی اور روحانی لحاظ سے مردار کھانا نقصان دہ ہے۔ یہ خود خلاف رحمت ہے، کیونکہ جو چیز لوگوں کے لیے پریشانی اور زحمت کا باعث ہوتی ہے اور لوگ جانوروں کے مرنے تک کا انتظار کرتے تاکہ اس سے بہرہ مند ہو سکیں۔ منقول از تفہیم میزان۔ یاد رکھیے کہ کھانے کے لیے جانور کو ذبح کرنا اور اس کے لیے کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ اس کے تکامل کے اسباب پورا کرنے کے لیے یہی ضروری ہے، کیونکہ جانور ذبح سے قبل صامت یعنی خاموش، بے شعور اور بے عقل ہوتا ہے اور کچھ نہیں سمجھتا، لیکن ذبح ہونے اور انسان کے بدن کا جزو بننے کے بعد ناطق، صاحب ادراک اور باشعور ہو جاتا ہے۔ مثلا بھیڑ کی زبان سے کوئی فضیلت اور کمال ظاہر نہیں ہوتا، لیکن جب وہ انسان کے بدن کا جز بن جاتی ہے تو حقائق کو آشکار کرتی ہے، خدا کی حمد و ثنا کرتی ہے، اور اسی طرح دوسرے اچھے کام اور کمالات کے جو انسان کے دوسرے اعضاء و جوارح سے ظاہر و آشکارا ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 126 ذبح شرعی کے ذریعے تزکیہ۔ تزکیے کے اسباب میں دوسرا ذبح شرعی ہے، یعنی کہ جانور کی گردن کی 4 بڑی رگوں کو پورے طور پر گلے کے ابھرے ہوئے حصے سے نیچے کی طرف سے کاٹ دیا جائے۔ ان 4 رگوں سے مراد ایک سانس کی نالی، دوسرے کھانے کی نالی اور گردن کی 2 موٹی رگیں جو کہ سانس کی نالی کے پاس ہوتی ہیں۔ اس کے لیے بھی 5 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 ذبح کرنے والا مسلمان ہو، چاہے مرد یا عورت یا بچہ، اگر برے بھلے کی تمیز رکھتا ہو تو ذبح کر سکتا ہے۔ نمبر 2 جانور کے سر کو کسی ایسی چیز سے کاٹے جو لوہے کی ہو، لیکن اگر لوہا نہ ہو، صورتحال یہ ہو کہ جانور ذبح نہ کریں تو مر جائے گا، تو کسی بھی تیز چیز سے جو اس کی 4 رگیں قطع کر دے، مثلا شیشہ، پتھر وغیرہ سے اسے ذبح کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 ذبح کے وقت جانور کی صورت، ہاتھ، پیر اور شکم قبلے کی طرف ہونا چاہیے، لیکن اگر بھول جائے یا قبلہ معلوم نہ ہو کہ قبلہ کدھر ہے یا حیوان کو روب قبلہ نہ کر سکتا ہو تو کوئی حرج نہیں۔ نمبر 4 جس وقت ذبح کرے تو خدا کا نام لے اور بسم اللہ کہنا کافی ہے، اگر بھول جائے تو کوئی حرج نہیں۔ نمبر 5 ذبح ہو جانے کے بعد جانور حرکت کرے، خواہ آنکھ پھرائے یا دم ہلائے یا پاؤں زمین پہ مارے، احتیاط یہ ہے کہ اتنا خون اس کے بدن سے نکل جائے جیسا کہ عام طور پر نکلتا ہے۔ اونٹ کو ذبح کرتے وقت ان 5 مذکورہ شرطوں کے علاوہ ضروری ہے کہ چھری یا کوئی دوسری لوہے کی چیز جو کاٹنے والی ہو اس کی گردن اور سینے کے درمیان اس جگہ پر جہاں گڈھا سا ہوتا ہے بھونک دیں۔ اگر حیوان سرکش ہو، اسے شرعی طریقے سے ذبح کرنا ممکن نہ ہو، مثلا کنویں میں گر جائے اور یہ احتمال ہو کہ وہ وہیں مر جائے گا، تو اس کے جسم پر جہاں بھی ایسا زخم لگا کہ جس کی وجہ سے اس کا دم نکل جائے گا تو حلال ہو جاتا ہے۔ اس کا قبلہ رو ہونا بھی ضروری نہیں، لیکن دوسری شرطوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مچھلی کا تزکیہ یہ ہے کہ اسے پانی سے زندہ پکڑا جائے، بس اگر چھلکے والی مچھلی کو پانی سے زندہ پکڑا جائے اور باہر آ کر جان دے تو پاک ہے اور اس کا کھانا جائز ہے۔ اگر پانی میں مر جائے تو بھی پاک ہے، کیونکہ وہ خون جہندہ نہیں رکھتی، لیکن اس کا کھانا حرام ہوگا، اور ضروری نہیں کہ مچھلی کا شکار کرنے والا مسلمان ہو، بس اگر کافر بھی مچھلی کا شکار کرے تو اس کا کھانا حلال ہے، اس شرط کے ساتھ کہ یہ جانتے ہوں کہ مچھلی پانی سے باہر آ کر مری ہے۔ ٹڈی کا تزکیہ یعنی اسے زندہ پکڑنا ہے۔ جب ٹڈی کو ہاتھ یا کسی دوسرے طریقے سے زندہ پکڑا جائے تو اس کی جان نکلنے کے بعد اس کا کھانا حلال ہے، ضروری نہیں کہ اسے پکڑنے والا مسلمان ہو اور پکڑتے ہوئے اللہ کا نام لے۔ ایسی ٹڈی کا کھانا جس کے پر نہ پھوٹے ہوں اور اڑ نہ سکتی ہو حرام ہے۔ شکار یا ذبح کرنے کے بعد اگر جانور کے پیٹ سے مرا ہوا بچہ نکلے تو اگر اس بچے کے اعضاء پورے ہو چکے ہوں اور جسم پر اون یا بال اگ چکی ہو تو بچہ پاک ہے، کیونکہ اس کی ماں حلال گوشت ہے، اس لیے اس بچے کا کھانا بھی جائز ہے۔ صفحہ نمبر 128 حرام گوشت جانور تزکیے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ جس قدر گزر چکا ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ سوائے کتے اور خنزیر کے ہر حرام گوشت جانور تزکیہ شرعی سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے۔ اگر تزکیہ نہ ہو تو اس کا مردہ بھی نجس ہوگا۔ ہاں اگر خون جہندہ نہ رکھتا ہو اور تزکیے کے بغیر مر جائے تو اس کا کھانا حرام ہے، لیکن وہ نجس نہیں ہے۔ مثلا سانپ اور کیڑے وغیرہ اور ہر حلال گوشت جانور کے جس کا تزکیہ شرعی ہو چکا ہو تو اس کا کھانا حلال ہے۔ اگر بغیر تزکیے کے مر جائے تو وہ نجس ہے، اس کا کھانا حرام ہوگا۔ اگر خون جہندہ نہ رکھتا ہو تو اس کا کھانا حرام ہے، لیکن نجس نہیں ہوگا، مثلا مچھلی کہ جو پانی میں مر گئی ہو، اس بنا پر مردار کے جس کا کھانا حرام ہے۔
وہ مردار حیوان ہے جو کہ تزکیہ شرعی کے بغیر مر جائے، خواہ مرض کی وجہ سے مرا ہو یا موت کی وجہ سے یا کسی بیرونی اسباب میں کسی وجہ سے یا آہستہ یا اچانک اس کی موت واقع ہو۔ چنانچہ چونکہ جانور کی موت بیرونی ناگہانی موت کی بنا پر کم ہی واقع ہوتی ہے، ممکن ہے کہ یہ خیال ہو کہ جانور اس طرح مرنے سے مردار نہیں ہوتا۔ آیہ شریفہ میں اس قسم کا بھی خاص طور پر 5 چیزوں میں ذکر کیا گیا ہے، ان سب کو مردار قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 1، منہنکا جو جانور جو گلا گھونٹنے سے مرا جائے، چاہے خواہ تصادف کی بنا پر ہو یا کسی نے عمدن گھونٹا ہو، خواہ کسی آلے کی وجہ سے وغیرہ سے گھونٹا جائے مگر مثلا اس کی گردن میں رسی باندھ کر گلے کو دبایا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے، یا اس کے سر کو 2 لکڑیوں کے درمیان داخل کیا جائے، یہ طریقہ اور اس کے علاوہ کئی طریقے زمانہ جاہلیت اسلام سے پہلے رائج تھے۔ نمبر 2، موقوذہ یا وہ جانور جسے اس قدر مارا جائے کہ وہ مر جائے۔ نمبر 3، مترویدیہ وہ جانور جو بلندی پر سے گر گیا ہو، مثلا پہاڑ پر سے یا کنویں میں گر کر مر جائے۔ نمبر 4، نتیحہ وہ جانور جو دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے مر جائے۔ نمبر 5، معقول الصبح یعنی کہ وہ جانور کہ جسے درندے نے چیر پھاڑ کر اس کا کچھ حصہ کھا لیا ہو تو اس کا باقی حصہ بچا ہوا حصہ مردار ہے۔ اس آیہ شریفہ میں ما ذبح علی النصب سے مراد زمانہ جاہلیت کے طریقے سے منع ہے، چونکہ اسلام سے پہلے مشرکین کعبہ کے اطراف میں پتھروں کو نصب کر دیتے تھے، انہیں مقدس اور پرستش کے قابل سمجھتے تھے، ان کے اوپر جانوروں کو ذبح کرتی تھے، اور وہ ان تستقموا بالازلام، اس سے مراد قربانی کی بھیڑ یا دوسرے چارپائی کو حصے کرنے کے لیے لینے سے منع کیا گیا ہے۔ اس وقت اس بات کی تشخیص کے لیے کہ کون سا حصہ رکھتا ہے، کون حصہ رکھتا ہے کون نہیں رکھتا، اور دو یا مختلف حصوں کی تشخیص کے لیے ہر ایک مخصوص تیر استعمال کرے، یہ بھی ایک قسم کا جوا ہے۔ مثلاً چنانچہ جوئیں کی بحث میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 130، مردار کیوں حرام ہے؟ کتاب کافی اور امالی میں مفضل بن عمرو سے روایت کی گئی ہے کہ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ خداوند عالم نے مردار خون اور خنزیر کے گوشت کو کیوں حرام قرار دیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم نے کچھ چیزوں کو اپنے بندوں کے لیے حرام اور کچھ کو حلال قرار دیا تاکہ جو حرام ہے نعوذ باللہ اس سے وہ اپنی خواہش پوری کرے، اور حلال چیزوں سے وہ جس کی رغبت نہیں رکھتا اس کو بندوں کا حصہ بنا دے۔ خلاصہ یہ کہ خداوند عالم نے اپنے فائدے کے پیش نظر حلال و حرام کا قانون نہیں بنایا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خدا نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو وہی بہتر جانتا ہے کہ کون سی شے انسانی جسم کے لیے مفید اور ضروری ہے، لہذا اسے اپنے فضل سے مباح اور حلال قرار دیا۔ وہی بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز انسانی جسم کے لیے ضرر رساں ہے، لہذا اسے منع کیا اور حرام قرار دیا۔ البتہ انہی حرام چیزوں کو اس شخص کے لیے جو مجبور ہو اور اس کے پاس جان بچانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، تو انہی حرام چیزوں کو مباح و حلال قرار دیا، لیکن صرف اسی قدر کھانے کی اجازت دی کہ جس سے اس کی جان بچ جائے۔ امالی وسائل میں ہے کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مردار کھانے سے جسم کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے اور قوت ختم ہو جاتی ہے، نسل منقطع ہو جاتی ہے، مردار کھانے والے کی موت اچانک واقع ہوتی ہے۔ شاید ان مفاسد کی وجہ یہ ہو کہ اگر جانور خود مر جائے یا اس کا گلا گھونٹا جائے تو آنے واحد میں اس کی بدن میں جاری خون رک جاتا ہے اور گندا اور فساد آور خون اس کی رگوں میں رہ جاتا ہے اور جانور کے گوشت کو فاسد اور زہریلا کر دیتا ہے، اور ذبح کرنے سے یہ چونکہ خون خارج ہو جاتا ہے اور جانور کا گوشت گندگی اور زہریلے پن سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث احتجاج میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب زندیق نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ خداوند عالم نے مردار کو کیوں حرام قرار دیا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ بحار الانوار احتجاج امام جعفر صادق علیہ السلام صفحہ نمبر 250 میں ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مردار حرام کیا گیا ہے تاکہ اس جانور میں اور جس پر خدا کا نام نہ لیا گیا ہو فرق ہو۔ اس کے علاوہ چونکہ مردار کا خون بدن سے خارج نہیں ہوتا بلکہ اس کے بدن میں پلٹ جاتا ہے اور منجمد ہو جاتا ہے، جس سے اس کا گوشت ثقیل اور ناگوار ہو جاتا ہے، اس کا گوشت خون کے ساتھ کھایا جاتا ہے، تو اس زندیق نے کہا پھر تو مچھلی کا گوشت بھی مردار اور حرام ہونا چاہیے کیونکہ اس کے جسم سے بھی خون خارج نہیں ہوتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مچھلی کا تزکیہ یہی ہے کہ اسے پانی سے باہر نکال کر چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ خود مر جائے، اسے ذبح کرنا ضروری نہیں کیونکہ اس میں خون نہیں ہوتا۔ اسی طرح ٹڈی بھی۔ علامہ مجلسی بحار الانوار کی 4 جلد میں اس حدیث کی شرح کی ضمن میں فرماتے ہیں، چونکہ جانور کا مردہ ہونا اور اس کی حرمت کے 2 سبب ہیں، ایک یہ کہ ذبح و نحر کی شرائط کا خیال نہ رکھنا،
دوسری ذبح و نہر نہ کرنا۔ بس امام علیہ السلام نے پہلی صورت میں مردار کے حرام ہونے کی وجہ مذہبی اور معنوی حکم قرار دیا ہے۔ چنانچہ اگر خدا کا نام لیا جائے تو دنیاوی اور اخروی سوری اور معنوی برکتیں انسان کی روح و بدن کا مقدر ہوتی ہیں، اگر ترک کر دے تو ان برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت میں جب جانور ذبح اور نہر کیے بغیر مر جائے تو وہ خون جو رگوں میں رہ گیا ہے وہ اس گوشت کے ساتھ کھایا جائے گا، اور خون کھانے میں جو بڑے مفاسد ہیں انسان ان میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور جب سائل نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ مچھلی بھی تو اس بنا پہ حرام اور مردار ہونی چاہیے کیونکہ اسے بھی تو ذبح نہیں کیا جاتا، اس سے بھی تو خون خارج نہیں ہوتا، تو امام علیہ السلام نے بتایا کہ مچھلی میں زیادہ خون نہیں ہوتا، اس لیے اسے ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، اسی ذریعے سے خون خارج ہو سکے، اور مچھلی میں جو تھوڑا سا خون ہوتا ہے وہ ذبح کیے ہوئے جانور میں باقی ماندہ خون کی طرح ہے جو بے ضرر اور حلال ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 134 خون کی دو قسمیں ہیں، نجس اور پاک۔ انسان اور ہر اس جانور کا خون نجس ہے جو خون جہندہ رکھتا ہو، یعنی اگر اس کی شہرک کو کاٹے تو خون اچھل کر نکلے، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ اسی بنا پر وہ خون جو دودھ دوہتے ہوئے دودھ میں نظر آئے وہ نجس ہے اور دودھ کو بھی نجس کر دیتا ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے۔ بنا پر احتیاط وہ معمولی سا خون جو انڈے میں نظر آئے اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، لیکن دو طرح کا خون پاک ہے۔ ایک ہر اس جاندار کا خون جو خون جہندہ نہیں رکھتا ہو، مثلا مچھلی، مچھر وغیرہ۔ دوسرا حلال گوشت جانور کے ذبح کرنے کے بعد جو باقی ماندہ خون رہ جائے وہ حلال ہے۔ بس اگر جانوروں کو حکم شرعی کے مطابق ذبح کیا جائے اور معمول کے مطابق خون بہہ جائے تو جسم میں بچا ہوا خون پاک ہے، لیکن اگر جانور کے سانس لینے یا جانور کا سر بلندی پہ ہونے کی وجہ سے خارج شدہ خون دوبارہ بدن میں پلٹ جائے تو اس کا بقیہ خون پاک نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بطور کلی خون چاہے پاک ہو یا نجس اس کا کھانا حرام ہے، لیکن وہ پاک خون جو مچھلی اور ذبح شدہ جانور کے بدن کا جزو ہو، یعنی اگر اس طرح ہو کہ گوشت کا جزو شمار کیا جائے تو اس کے کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں، البتہ اگر اسے خون کہا جائے تو اس کا کھانا حرام ہے۔ صفحہ نمبر 135 خون کے حرام ہونے کا سبب۔ تفسیر عیاشی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خون کا پینا مرض قلب یعنی شدید پیاس اور جنون، سنگدلی اور بے رحمی کا سبب بنتا ہے۔ خون پینے والے سے عین ممکن ہے کہ وہ کسی بھی وقت اپنے والدین یا کسی رشتہ دار یا کسی دوست کو قتل کر دے۔ آپ نے فرمایا کافی میں کہ خون کا پینا جسم میں زرد پانی کی تولید کا سبب بنتا ہے اور انسانی بدن کو بدبودار اور انسان کو بد اخلاق بناتا ہے۔ اس کی نسل میں ایک طرح کا جنون ہوتا ہے اور دل کو بے رحم بناتا ہے۔ وسائل میں ہے۔ احتجاج جلد 4 بحار الانوار صفحہ نمبر 250 میں ہے کہ زندیق نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ بہائے ہوئے خون کو حرام قرار دینے کی کیا وجہ ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا خون پینے سے قساوت قلبی اور بے رحمی پیدا ہوتی ہے، بدن کو بدبودار کرتا ہے، رنگ کو متغیر کرتا ہے اور غالباً خون پینے سے انسان کو جذام کا مرض ہوتا ہے۔ حضرت امام علی رضا نے فرمایا کہ خون پینے سے انسان کے جسم میں طاعون، زخم اور پھوڑے پیدا ہوتے ہیں جو کہ انسان کی موت کا سبب بنتے ہیں۔ صفحہ نمبر 136 خنزیر اور کتا 2 نجس العین جانور ہیں جن کے بدن کے تمام اجزاء حتیٰ کہ بال اور ناخن کہ جن میں جان نہیں ہوتی وہ بھی نجس ہیں اور ان کو ذبح کرنا بیہودہ عمل ہے، یعنی یہ جانور کسی بھی طریقے سے پاک نہیں ہو سکتے، ان کا گوشت کھانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام خنزیر کا گوشت کھانے کی حرمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایون اخبار الرضا علیہ السلام وسائل باب اول میں کہ خداوند عالم نے خنزیر کا گوشت کھانا حرام فرمایا ہے چونکہ یہ ایک ہیبت ناک و بدصورت جانور ہے اور خداوند عالم نے اسے اس لیے پیدا کیا تھا کہ لوگ اسے دیکھ کر نصیحت اور عبرت حاصل کریں، یعنی اسے دیکھ کر سمجھ لیں کہ خدا ہر چیز سے زیادہ قوی ہے اور اپنی انسانی شکل کی خوبصورتی پر خدا کا شکر ادا کریں اور شہوت پرستی اور بیہودہ باتیں جو اس چیز کا سبب بنتی ہیں پرہیز کریں کہ خداوند عالم ان کی خوبصورتی کو خنزیر کی صورت میں بدل دے اور وہ مسخ ہو جائیں۔ چنانچہ گزشتہ امتوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ سب لوگ عالم برزخ اور قیامت میں خنزیر کی سیرت کی وجہ سے اس کی صورت میں محشور ہوں گے۔ نیز خنزیر کو انسانوں میں رکھا تاکہ ان گزشتہ امتوں کی دلیل ہو جو اس صورت میں مسخ ہو گئے تھے۔
اور خنزیر کے گوشت کی حرمت کا دوسرا سبب یہ ہے کہ اس کی خوراک انتہائی نجس اور گندی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے خون میں بے شمار مفاسد اور نقصانات ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تفسیر عیاشی اور کتاب الاطعمہ والاشربہ وسائل باب اول صفحہ نمبر 248۔ خداوند عالم نے کئی قوموں کو مختلف جانوروں کی صورت میں مسخ کر دیا تھا، انہی میں سے خنزیر، بندر اور ریچھ وغیرہ اور کچھ دوسرے جانور بھی مسخ کیے گئے ہیں۔ پھر ان جانوروں کو کھانے سے منع کیا گیا ہے تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں اور اس کے عذاب کو حقیر نہ سمجھیں۔ انجمن تبلیغات اسلامی کتاب اسلام و علم و امروز میں تحریر ہے کہ خنزیر ایک ایسا جانور ہے کہ جانوروں کے ماہرین نے اسے موٹی جلد والے جانوروں میں شمار کرتے ہیں، اور صبور و وحشی خنزیر اور پانی کے گھوڑے کو ایک ہی خاندان کا جز سمجھتے ہیں۔ خنزیر کا گوشت کھانے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، لیکن فی الحال اس کے کھانے کی ظاہری علت کو بیان کیا گیا ہے۔ خداوند عالم نے خنزیر کا گوشت کھانے سے قوم یہود کو منع کیا اور مسلمانوں پر حرام قرار دیا۔ عیسائی آج بھی خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں۔ تعجب اس بات پہ ہے کہ آج جبکہ وہ خنزیر کے گوشت کی حرمت کا سبب بھی سمجھ گئے ہیں، پھر بھی اسے کھانے سے باز نہیں آتے۔ ماہرین علم طبیعیات آج واضح طور پر سمجھ گئے ہیں کہ خنزیر کے گوشت میں کیا کیا نقصانات ہیں۔ اس دنیا میں اس کے نقصان سے بچنے کا واحد حل یہی ہے کہ اسے حرام قرار دیا جائے۔ وہ ممالک جہاں خنزیر کا گوشت زیادہ کھایا جاتا ہے وہاں پیچس کی بیماری عام ہے۔ اس کے برعکس اسلامی ممالک میں جہاں خنزیر کا گوشت بالکل نہیں کھایا جاتا وہاں یہ مرض نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 139۔ خنزیر گوشت خنزیر کے نقصانات کی تفصیل۔ نمبر 1، معنوی اور اخلاقی نقصانات۔ علم طبیعیات کے لحاظ سے یہ بات مسلم ہے کہ انسان جس بھی جانور کا گوشت زیادہ استعمال کرے گا تو وہ اسی جانور کے اخلاق سے متصف ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر انسان ہمیشہ گائے کا گوشت کھائے گا تو گائے کی صفت اور طاقت اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر بھیڑ کا دودھ اور گوشت کھائے گا تو رحم دلی اور بھیڑ کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خنزیر کا گوشت کھانے سے انسان میں خنزیر کی طرح کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ خنزیر بے حیائی اور بے غیرتی میں مشہور ہے۔ اس میں عصبیت جنسی نہیں پائی جاتی۔ یہ وہ بے غیرت جانور ہے جو دوسرے خنزیر کو اپنے مادہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور پھر خوش ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ جتنی بھی جنسی بے غیرتی اور بے شرمی کی باتیں ہیں وہ سب اس کے اندر جمع ہیں۔ تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ یورپی بھی اس جانور کی برائی کو سمجھتے ہیں۔ جب بھی کسی کو بے حیائی اور بے غیرتی کا طعنہ دینا ہوتا ہے تو اسے خنزیر کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ایک بہت بڑی گالی۔ اور خنزیر کا دوسرا معنوی نقصان یہ ہے کہ یہ غلاظت خور ہے، جب بھی پخانہ کرتا ہے اسے کھا لیتا ہے اور کسی چیز کا خیال نہیں رکھتا، نتیجتاً اس کا وجود سراپا گندگی ہے۔ یہ بدصورت جانور کہ جسے دیکھ کر انسان کراہیت محسوس کرتا ہے، گندا اور سراپا گندگی اور کثافت کھانے والا یہ وہی جانور ہے جسے مغربی نادان لوگ اس کے نقصانات جانتے ہوئے بھی مہنگی قیمت پر خریدتے ہیں اور اس کی آنتوں کو، اس کے خون کو چربی سے پر کر کے انتہائی شوق سے کھاتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ کم قیمت پہ بھیڑ کے سالم گوشت سے فائدہ اٹھائیں، وہ بہت زیادہ قیمت دے کے اپنے لیے بدبختی خریدتے ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ خنزیر مظہر شیطان ہے، اور بالعموم یہ فکر خود مغربی لوگوں کی بھی ہے کہ جو کہ اس جانور کے مرید ہیں، چنانچہ اسے اپنے مذہبی قصوں میں جب بھی شیطان کا شکل تجسم پیش کرنا ہوتا ہے تو اسے خنزیر کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ انجیل برنابا میں ان حقائق کی وضاحت ان کی تحریر سے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے خنزیر کو مظہر شیطان کہا ہے، کہتے ہیں کہ اس حیوان کے بدن میں شیطان کی روح ہے۔ انجیل کے جو کہ فعلاً عیسائیوں کے ہاتھ میں ہے، اس میں بھی اس بات کی تائید کی گئی ہے۔ چنانچہ متی میں 8:23 اور مرکز 1-5 تک اور لوکا 8:28 اور 39 تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شیطان کو خنزیر کے گلے میں داخل کرنا اور اس گلے کو ندی کی طرف بھیجنے کی تشریح کی گئی ہے۔ اس بنا پر معنوی لحاظ سے عیسائی بھی خنزیر کا گوشت کھانے کی برائی کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کا گوشت کھانے سے اجتناب نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 2، جسمانی نقصان۔ صفحہ نمبر 140۔ جسمانی لحاظ سے خنزیر کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، لیکن اس میں 2 بہت زیادہ اہم ہیں۔ ایک تو ٹریشن یعنی سور کے گوشت کا کیڑا اور ٹریکنوسس سور کے کیڑے کی بیماری، دوسرا کرم کدو کہ جس کی تفصیل ذیل میں بیان کی جاتی ہے۔ ٹریشنز یہ ایک چھوٹا سا جاندار ہوتا ہے جو کہ خنزیر کے گوشت میں اپنی جگہ بناتا ہے۔ ٹریشن سے کیڑا ہے کہ جس میں نر 1 سے 1.5 ملی میٹر تک ہوتا ہے اور مادہ 3 ملی میٹر تک قطر رکھتی ہے۔
اس ماہ کے عرصے میں 10 سے 15 ہزار تک انڈے دیتی ہے، اور صرف خنزیر کا گوشت کھانے سے ٹریشین انسان کے بدن میں داخل ہو جاتے ہیں اور شروع میں خون کے سرخ جرثومے میں زیادہ ہو جاتے ہیں، بعد میں ختم ہو جاتے ہیں، اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ سرخ جرثومے انتہائی کم ہو جاتے ہیں اور انسانی خون کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہی حالت اسے موت کی طرف دھکیل دے۔ جب ٹریشین معدے میں داخل ہوتے ہیں تو معدے کی رطوبتوں کی اثر انداز ہونے کی بنا پر ان کی جہتوں کی مضبوط دیوار ٹوٹ جاتی ہے اور تیزی سے اپنی نسل میں اضافہ کرتے ہیں اور معدے اور خون کے ذریعے بدن میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا اثر سر چکرانا اور مخصوص قسم کا بخار ہے۔ یہ بخار نظام ہاضمہ سے مربوط ہو جاتا ہے، اسے دست یعنی ڈائریا، اسہال شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بخار شروع میں کم ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ زیادہ اور پرانا ہوتا جاتا ہے، اور دوسرے مختلف امراض جیسے کہ اعصاب میں کھچاؤ، بدن میں خارش، تمام بدن میں سخت سستی و تھکاوٹ کا ہونا، بدن میں انتہائی کمزوری کی بنا پر دردوں کا رہنا، 4-5 روز میں ہی موت سر پہ منڈلانے لگتی ہے۔ مرض کے دوسرے آثار بھی مریض کے چبانے، نگلنے اور سانس لینے کے عمل سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ موت دوسرے عوامل کے بنا پر واقع ہو، کیونکہ یہ کیڑے اپنے قیام کے تیسرے ہفتے میں معدے کے عضلات پر حملہ شروع کر دیتے ہیں، 7ویں ہفتے میں انتہائی زیادہ ہو جاتے ہیں اور کمزور مرض قوی ہو جاتا ہے، مریض کو مار دیتا ہے۔ ٹریشین کیڑوں سے جو مرض پیدا ہوتا ہے اسے ٹریکنوسس کہتے ہیں، اور یہ مرض ان ممالک میں بہت زیادہ ہے جہاں پہ خنزیر کا گوشت کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ اسلامی ممالک میں جہاں پہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، یہ مرض بالکل نہیں ہے۔ جب ٹریشین معدے میں داخل ہو جائیں تو پھر کیڑے مار کوئی بھی دوائی ان کو دور کرنے پر قادر نہیں ہوتی، اور جب کسی نومولود بچے میں یہ اس کے میں عضلات میں نفوذ کر جائیں تو اس کا کوئی علاج نہیں، ہر صورت میں مریض کو موت سے ہمکنار کر دیتے ہیں۔ اس مرض کے خطرناک ہونے اور سرایت کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ خنزیر کے 1 کلو گوشت میں ممکن ہے 400 ملین چھوٹے ٹریشینز ہوں۔ نمبر 4، پیچس کی بیماری، صفحہ نمبر 143۔ خنزیر کا گوشت کھانے سے انسان پر جو خطرناک ترین بیماریاں عارض ہوتی ہیں ان میں ایک پیچس کا مرض ہے، جس کی تولید کا عمل انتہائی تنہا کرم کدو ہے۔ اس کیڑے کا بدن ایک سر سے مرکب ہے جس کے 2 زنجیری حلقے اور 4 شاخیں ہوتی ہیں۔ اس کے ذریعے یہ اپنے آپ کو انسان کی معدے کی دیوار سے چپکا لیتا ہے۔ سر کے بعد زنجیر حلقے سے بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے جو کہ اس کے بدن کو تشکیل دیتا ہے، کبھی یہ حلقہ مجموعاً کئی میٹر تک ہو جاتا ہے۔ سر کے نزدیک کا حلقہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور ہمیشہ نئے حلقے سر اور آخر تشکیل شدہ حلقے کے درمیان حیوانی کیڑے کی لمبائی کو زیادہ کرتے رہتے ہیں، لیکن بدن کے آخری حلقے جو کہ انڈوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ علیحدہ ہو کر پخانے کے ساتھ خارج ہو جاتے ہیں۔ ہر حلقے میں تنہا 2 جنس نر اور مادہ ہوتے ہیں جن سے تولید کا عمل جاری رہتا ہے۔ وہ انڈے جو اس ذریعے سے پخانے کے ساتھ خارج ہوتے ہیں، خنزیر انہیں کھا لیتا ہے، اسی وجہ سے انڈے خنزیر کے معدے میں چلے جاتے ہیں اور اس طرح وہ انڈے دوبارہ سے تولید کا عمل شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اس خنزیر کے گوشت کو انسان کھائے تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ خنزیر کے گوشت میں چھوٹے تنیاں نہ ہوں یا وہ کیڑے جس میں انسانوں کے دانتوں میں داخل ہوتے ہیں نمو پاتے ہیں اور